الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، أذهبت الأنصار بالأجر كله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، یہ دین 5 چیزوں پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ان 5 چیزوں کے پورا کرنے کا نام پورے دین پر عمل کرنا ہے، اور ان میں سے کچھ چیزوں کو مان لینا اور کچھ چیزوں پر عمل کر لینا، باقی چیزوں کو فراموش کر دینا، یہ مکمل دینداری نہیں ہے. مکمل دینداری یہی ہے کہ معاملات ہوں تو اللہ کے حکم کے تحت ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تحت ہوں. معاشرت ہو تو ایسی ہی، اخلاق ہوں تو ایسے ہی، عبادات ہوں تو ایسے ہی، اور عقائد ہوں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں. اگر کوئی شخص کچھ قرآن کی آیات کو مانتا ہے اور کچھ قرآن کی آیات کو نہیں مانتا، تو اس کے ایمان کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جائے گا. تو اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کی تعلیمات میں سے کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی احکامات ایسے بنیادی عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان احکامات کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ سکون کا گہوارہ بن جائے گا، پرسکون معاشرہ کہلائے گا، انسانی معاشرہ کہلائے گا. اور اگر ان احکامات کو فراموش کر کے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ممکن ہی نہیں کہ وہ نتائج حاصل ہو سکے جو ایک مسلم معاشرے کے اندر مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں. معاشرتی احکامات میں ایک حکم صلہ رحمی ہے، ایک حکم ایثار و قربانی ہے. جس طرح اسلامی اصطلاحات سے بہت سارے لوگ ناواقف ہو گئے، اسی طریقے سے ایثار اور قربانی کا لفظ مسلم معاشرے کے اندر اجنبی سا لفظ ہو گیا. ایثار اور قربانی اور ہم، یہ 2 متضاد چیزیں ہو گئیں، جیسے آگ اور پانی. آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے مسلم معاشرے کا مسلمان اور ایثار و قربانی، یہ 2 متضاد چیزیں ہو گئیں. ورنہ پہلے مسلمان جہاں ہو تو وہاں پر صلہ رحمی بھی ہے، وہاں اخلاق بھی ہے، وہاں پر رواداری بھی ہے، وہاں پر ایثار و قربانی کے جذبات بھی ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے سے باز رکھنے کی فکر بھی ہے، وہاں پر آخرت کی فکر بھی ہے، وہاں پر جنت کی فکر بھی ہے، وہاں پر قبر کی فکر بھی ہے، وہاں پر حشر کی فکر بھی ہے، وہاں پل صراط سے گزرنے کی فکر بھی. لیکن جیسے ہی مسلمان معاشرے کے اندر دین سے تعلق ٹوٹتا گیا،
اور ایک نام کا تعلق رہ گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلامی گھرانے میں آنکھیں کھولی، ان کا نام مسلمانوں کا رکھ دیا گیا، لیکن ان بیچاروں کو کلمہ پتہ نہیں، ان بیچاروں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں آتا، ان بیچاروں کو مسلمان کس چیز کا نام ہے اور مسلمان کس ذمہ داری کا نام ہے، اس ذمہ داری کا احساس نہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان خود اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ ایثار و قربانی اس کا اور اسلام کا، ایثار و قربانی اس کا اور مسلمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مسلمان ہو ایثار و قربانی نہ ہو، ایثار و قربانی ہو مسلمان نہ ہو، اس کا تصور پہلے ممکن نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے چند واقعات عرض کرتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاشرہ جو ڈیولپ کیا تھا، پہلی سلطنت جو بنائی تھی، اس سلطنت کے جو بنیادی ستون تھے، ان بنیادی ستون کے اندر ایثار و قربانی کو کتنی اہمیت حاصل تھی، ان واقعات سے اور اس زمانے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے مزاج اور ان کی کیفیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرہ اتنا پرسکون کیسے ہو گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر اس معاشرے کو استوار کیا تھا، اس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، اس معاشرے کی عمارت کھڑی کی گئی تھی، تو اس میں ایثار و قربانی کا جذبہ یہ کتنا اہم فیکٹر تھا، کتنی اہم چیز تھی جو آج مسلمان معاشرے سے کیا مسلمان گھرانوں سے نکل گئی، حتیٰ کہ بھائی بھائی کے اندر سے نکل گئی، دور کی بات تو چھوڑیے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے ایثار و قربانی کے لیے تیار نہیں، ایک بہن یا ایک بھائی بہن کے لیے اور بہن بھائی کے لیے ایثار و قربانی کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے ایثار و قربانی کے لیے تیار نہیں۔ وہ لفظ جو کبھی کسی معاشرے کے اندر ایسا لفظ تھا کہ ہر شخص اس سے شناسا تھا، حتیٰ کہ موت کی دہلیز پر موجود رہتے ہوئے بھی وہ آدمی اس عمل کو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا تھا، لیکن آج یہ لفظ اتنا ناآشنا ہو گیا اور اتنا ناواقفیت والا لفظ ہو گیا کہ اس لفظ کی قدر و منزلت بیان کرنی پڑ رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور اپنے اور پرائے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، تو نوبت یہاں تک آئی کہ ایسی ایسی تکالیف دی گئیں کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھر تھرا اٹھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت صہیب رومی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت سمیہ کا واقعہ، یہ سارے واقعات ایسے ہیں جن کو سن کر انسان لرز جاتا ہے کہ اتنی تکالیف اٹھائیں، اور ان تکالیف اٹھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا، اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی ہو جس کا ذریعہ معاش بھی لمیٹڈ، جس کی معاشرتی زندگی بھی محدود، جس کے وسائل بھی محدود اور جس کے گھرانے بھی محدود، اور ایک پوری بستی اٹھ کر اس بستی سے آ ملے، تو ان کی آباد کاری کا معاملہ اور ان کے روزگار کا معاملہ، ان کے دیگر معاملات کتنے حساس اور کتنے مشکل ترین معاملات ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جوق در جوق مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، اور اب ان کی رہائش کا معاملہ ہے، ان کے گھر بار کا معاملہ ہے، ان کے روزگار کا معاملہ ہے، ان کی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، یہ انتہائی مشکل۔
اور ایک قائد کے لیے اس معاملے کو سلجھانا اور اس معاشرے کو سلجھانے کے بعد اس پر اسلامی تعلیمات کا نفاذ اور پھر ساری دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرہ بنا کر پیش کرنا مشکل ترین کام تھا۔ یہ اعلان کر دینا آسان ہے انقلاب، یہ اعلان کر دینا آسان ہے کہ حقوق دیے جائیں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ کر کے دکھانا مشکل ترین کام ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حکم ملتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت در جماعت ہجرت کر کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں تو ایک طرف مہاجرین صحابہ ہیں، ایک طرف انصار صحابہ ہیں۔ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا زیادہ تر پیشہ زراعت سے وابستہ تھا اور مدینہ طیبہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جوگ در جوگ وہاں پہنچنے لگے تو انصار صحابہ نے اپنے دروازے کھول دیے اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن واقعات کو دیکھ کر ایثار و قربانی کی وہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں جن مثالوں پر مسلم معاشرہ استوار ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو مہاجرین ہیں اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو انصار ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات، اور اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اوس و خزرج یہ دو قبائل تھے مدینہ طیبہ کے اندر جن میں آپس میں خونی جنگیں چل رہی تھیں اور 40 سال تک جنگ لڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کتنے جنگجو اور کتنے جلالی مزاج کے ہوں گے، اس چیز کو بھی سامنے رکھیے۔ اور وہ ایک مرغی کو کھیت میں داخل ہونے کو، ایک قبیلے کی مرغی دوسرے قبیلے کے کھیت میں داخل ہو کے دانہ چگ لے اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملنے کے بعد ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے دروازے کھول دیے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ مہاجرین اور انصار ان کے ساتھ موحد کا معاملہ کر دیا جائے، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جائے، اخ فی اللہ، اللہ کے لیے بھائی، اللہ کے لیے محبت کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موحد کا معاملہ فرمایا، اور انصار صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو مہاجر ہو کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ تکلف کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ مہاجر بھائی جو ہمارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی چیز نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل سے یہ خیال بھی نکل جائے، ہم اپنی پوری جائیداد کو آدھا آدھا تقسیم کرتے ہیں، آدھا ان کا اور آدھا ہمارا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ ایسے بھی جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دینے پر رضامند ہوں، گو کہ ایسا ہوا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ ایثار و قربانی کی وہ نظیر پیش کرنے کے لیے تیار تھے کہ جس نظیر کو پیش کرنا انسان، دنیا کے اندر رہنے والا انسان، اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ اب ایک طرف تو فراخ دلی کا یہ عالم، دوسری طرف مہاجرین صحابہ کو دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کے یہ معاملات اور یہ حالات دیکھ کر مہاجر صحابہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ان الانصار اذهبت بالاجر کلی، کہ انصار جو ہیں، یہ انصار ساری نعمتیں، ساری برکتیں، سارے ثواب، آخرت کی ساری کامیابی کامرانی لے کے چلے گئے، کیونکہ وہ سارے نیکی کے کام کر رہے ہیں اور ہم وہ نیکی کا کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے دستور کے مطابق ان کو قاعدہ بتایا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، لا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سارے ثواب لے جا رہے ہیں، بلکہ اگر تم 2 کام کرتے رہو تو اللہ رب العالمین تم کو بھی ثواب میں شریک فرما لیں گے۔ ایک کام کیا ہے؟ دعوتم اللہ لہم، تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو،
وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو، یعنی احسان فراموش نہ بنو، قدردان بنو۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تم کو بھی اجر و ثواب میں برابر کا شریک کر دیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بڑی عجیب غریب روایت ہے کہ ایک طرف وہ احسان کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ احسان فراموشی نہیں کر رہے، بلکہ ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ دنیا تو جیسی گزرنی ہے گزر جائے گی، لیکن آخرت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ آخرت کے اندر کیا ہمیں کوئی نیکی نہیں ملے گی، کوئی اجر نہیں ملے گا؟ تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے یہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، انصار صحابہ ساری نیکیاں لے جا رہے ہیں، اذهبت الانصار بالاجر كله، انصار سارے اجر ثواب لے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا ما دعوتم اللہ لهم، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، واثنیتم علیہم، جب تک ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، تم بھی اس ثواب میں شریک رہو گے۔ یہ تو انہوں نے اپنے آخرت کو سیف کیا۔ اب دنیا کے معاملے میں خودداری کا معاملہ کیسا؟ اسلام میں خودداری کو پسند کیا گیا، اسلام میں بھیک مانگنے کو ناپسند کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ کے اندر کام کرنے کی وجہ سے لکیریں پڑی گئیں، جیسے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، لکڑی کاٹ کاٹ کے، پتھر توڑ توڑ کے یا ہل چلا چلا کر تو ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو دیکھا اور پوچھا کہ اے سعد، یہ تمہارے ہاتھ کا کیا حال ہوا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، دن بھر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرتا ہوں، اور اس کے بعد رات میں معاملات پورے کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے سعد، جو اپنے اولاد کے لیے رزق حلال کی جستجو کرے اور اس کے ہاتھ ایسے ہو جائیں تو ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوددار معاشرہ بنایا۔ دوسری طرف ایک صحابی آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک کٹورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیلام فرماتے ہیں، نیلام فرمانے کا ان سے کہتے ہیں جا کے لکڑی لے کے آؤ۔ وہ لکڑی لے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی کا پھل اپنے دستے مبارک سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم 15 دن تک جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو، ان کو فروخت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کل یہ تمہارا سوال کرنا تمہارے منہ پر داغ بن کر آئے اور تمہاری بے عزتی کا باعث بنے۔ تو خوددار معاشرہ تیار کرتے ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم کو یہ گوارا نہیں کہ ہم ان کی جائیداد میں حصے دار بن جائیں، بلکہ ایک کام کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہونے کے بعد یہ طے پایا کہ انصار کی زمینوں پر مہاجرین کام کریں گے اور فصل جو اگے گی اس میں حصے دار ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامی کو کس طرح بیلنس کر کے اور کس طریقے سے افرادی قوت کو روزگار فراہم کر کے اور کس طریقے سے معاشرے کو استوار فرمایا۔ تو ایک سربراہ کی، ایک حاکم کی، ایک قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر بسنے والے لوگوں کی ضروریات پر بھی نگاہ ہو اور وہاں کے وسائل پر بھی نگاہ ہو اور ان وسائل کو بروئے کار لانے کا طریقہ بھی معلوم ہو اور ایک دوسرے کی حق تلفی بھی نہ ہو، ایسے جذبات پیدا کر دیے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی 1 ایکڑ آباد کرے گا، جب 10 آدمی ہوں گے تو 10 ایکڑ آباد کریں گے، اور 10 ایکڑ کی آبادی سے جو فصل تیار ہوگی تو وہ بڑے معاشرے کے لیے زراعت کی جو فصل تیار ہوگی، کھانے کی جو فصل تیار ہوگی، غلوں کی جو فصل تیار ہوگی، وہ کساد بازاری سے بھی روک دے گی، مال بھی سستا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور سب پرسکون رہیں گے۔ جب معاشرے کے اندر ناہمواری نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر بے اعتدالی نہیں ہوگی تو ٹیررسٹ پیدا نہیں ہوں گے، بدماش پیدا نہیں ہوں گے، غنڈے پیدا نہیں ہوں گے، انصاف ہوگا، ایثار و قربانی کے جذبات ہوں گے، تو ایسا پرسکون معاشرہ ہوگا کہ صبح اٹھیں گے شام کو گھر جائیں گے، شام کو اٹھیں گے صبح گھر جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن
اگر معاشرہ خود غرضی پہ استوار ہو جائے کہ امیر امیر ترین ہوتا چلا جائے، غریب غریب ترین ہوتا چلا جائے، تو پھر اس میں ناہمواریاں ہوں گی، اس میں پریشانیاں وجود میں آئیں گی، اس میں خود غرضیاں وجود میں آئیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تو اس کی بنیاد رکھی ایثار و قربانی پر۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نمبر ایک دفعہ غزوہ ہوتا ہے اور ایک صحابی اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ غزوے کے اندر زخمی بھی ہوئے ہوں گے، شہید ہونے والے ہوں گے، نزاع کی کیفیت میں ہوں گے، اس وقت پیاس زیادہ لگ رہی ہوگی، چھاگل اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے۔ اب لائن سے 3 صحابی آرام فرما رہے ہیں، یعنی زخمی ہو کر بالکل آخری وقت کے عالم میں۔ تو بھائی نے آ کے اپنے جزازات بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں مجھے پیاس لگ رہی۔ تو انہیں چھاگل سے پانی نکال کے اس کو پیش کرنے لگے تو برابر سے آواز آئی پانی۔ تو انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دو۔ یہ مشکل ترین عمل ہے، انسان مر رہا ہو اور پیاس سے اس کا حال برا ہو اور وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو قربان کر رہا ہو، اپنے بھائی کے لیے قربانی دے رہا ہو، یہ مشکل ترین مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب وہ پانی لے کر پہنچتے ہیں وہاں پر تو برابر سے آواز آتی ہے پانی، تو وہ وہاں لے کے جاتے ہیں۔ جب وہاں لے کے جاتے ہیں تو ان کی روح نکل جاتی ہے، یہاں پہنچتے ان کی روح نکل جاتی ہے، یہاں پہنچتے تو ان کے جزاد بھائی بھی پیاس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ ایسی کوئی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اور ایسے افراد کی تشکیل کی ہے جو افراد لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، اور جن کے آبا و اجداد خاندانی طور پر لڑتے لڑتے ختم ہوتے رہے، اور ان کے اندر اتنا بڑا انقلاب، ان کی طبیعت کے اندر انقلاب کہ ان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک مثال۔ دوسری مثال دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینے میں بسے تو ابتدائی حالت بڑی دیگرگون تھی، بڑی تکلیف کے عالم میں وقت گزرا ہے۔ تو اب اس تکلیف کے عالم کے اندر سری پائے یہ بہت معزز غذا، اور کئی دنوں کے فاقے کے بعد ملے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو پایا سری آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے محلے میں ایک گھر میں کہ پڑوسیوں نے کچھ کھانا زیادہ تھا تو اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیا۔ ان کو خیال آیا کہ میں اگر اتنے دن سے بھوکا ہوں تو میرا پڑوسی بھی بھوکا ہے، تو انہوں نے اپنا وہ جو آیا ہوا کھانا تھا وہ پڑوس میں بھیج دیا۔ وہ وہاں سے چلتا ہے دوسرے پڑوسی، تیسرے پڑوسی، گھوم کے پورے اس محلے میں بسنے والے ایثار و قربانی کی ایسی بے مثال نظیریں پیش کر رہے تھے کہ واپس ان کے گھر پہنچ جاتا، اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے اور کھانا بھی مل جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کے اندر ایثار و قربانی کی روح پھونک دی تھی، اور آج ہمارے معاشرے سے ایثار و قربانی کا لفظی ناواقفیت کا شکار ہو گیا۔ ہم جانتے ہی نہیں ایثار و قربانی کیا چیز ہے، اور ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایثار و قربانی کے نتیجے میں ہم کو کیا اجر ملے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، اور مہاجر صحابی بھوک کے عالم میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اللہ کے رسول کے مہمان کو ضیافت کرائے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کی رات میں ان کو لے کے جاؤں۔ وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اہلیہ سے پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ تو اہلیہ بتاتی ہے بس اتنا ہی ہے کہ ہم گھر والوں کا گزارا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں، اور مہمان آئے ہیں تو لہذا ان کو کھانا پیش کر دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اگر وہ کھانا پیش کر دیا جاتا، ان کے ساتھ یہ بھی کھاتے تو نہ ان کا پیٹ بھرتا نہ ان کا پیٹ بھرتا۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ تم اس بہانے کے چراغ کو صحیح کر رہی ہو، تم چراغ کو گل کر دینا، وہ میں اپنے ہاتھ کو ایسے چلاتا رہوں گا اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ قصہ سنانا، کہانی سنانا تو آسان ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر ایسا کرنا مشکل۔ آج اگر دسترخوان کے اوپر
دو آدمی ایک پلیٹ میں شریک ہو جائیں اور بوٹی کا ایک ٹکڑا سامنے ہو تو ہر ایک یہ چاہے گا یہ بوٹی میں کھا لوں اور اچھا سالن میں کھا لوں، پکی ہوئی روٹی میرے حصے میں آ جائے، کچی روٹی میرے بھائی کے حصے میں آ جائے، حقیقی بھائی۔ اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں بد امنی کیوں ہے؟ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے چینی کیوں ہے؟ آپ مجھے بتلائیے کہ بے چینی کیوں نہیں ہوگی؟ جب جو چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں ان اکائیوں کی تعمیر صحیح نہیں ہوئی اور ان اکائیوں سے مل کر جو یونٹ تیار ہوا وہ یونٹ صحیح نہیں، اور یونٹوں سے مل کے جو معاشرہ تیار ہوا وہ معاشرہ صحیح نہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر میرا گھر ہے اور اس گھر کا ہر فرد ایک اکائی ہے۔ اب ان اکائیوں کی اگر میں اور میری اہلیہ مل کے اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ اکائیاں صحیح نہج میں تعمیر ہوں گی۔ اب اس اکائی کی کسی اور اکائی سے شادی ہوگی تو وہ ایک یونٹ بن گیا، تو ظاہر سی بات ہے جو خیر کی اکائی سے ملے گی تو اس سے جو یونٹ تیار ہوگا وہ یونٹ خیر کا یونٹ ہوگا، اور اس خیر کے یونٹ سے ہر گھر کا ایک ایک یونٹ تیار ہوگا تو سارے یونٹوں کو ملائیں گے تو خیر کا معاشرہ ہوگا۔ اب اگر معاشرہ صحیح ہوگا تو آگے جو افراد قوم کے ذمہ دار کی حیثیت سے جائیں گے وہ افراد غمخوار ہوں گے، وہ ایثار و قربانی سے سرشار ہوں گے، وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نظیریں پیش کرنے والے لوگ ہوں گے کہ وہ رات میں گھروں کا چکر لگا رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ان کے دل میں یہ فکر ہے کہ اگر فرات کے کنارے کا کتا مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، افراد کی تعمیر صحیح نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ 20 ٹن گندم ہوگی، 20 ٹن شکر ہوگی، وہ ذخیرہ اندوزی کا شکار ہو جائے گی، ذخیرہ اندوزی کی جائے گی، قوم ایک ایک دانے کے لیے ترس رہی ہوگی اور ریٹ بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کا یہ معاشرہ وجود میں کب آئے گا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مدینے کے معاشرے کو تشکیل دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت، تو اللہ کا قانون یہ ہے فَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ نے جو طریقہ بنا دیا اس طریقے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ وجود بھی نہیں آ سکتا۔ جس معاشرے کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں گے، ایثار کے جذبات، قربانی کے جذبات، صلہ رحمی کے جذبات، وہ معاشرہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ اور جس معاشرے کے اندر خود غرضی کے جذبات ہوں گے تو وہ بیت المال کے اندر بھی ڈکیتی مارے گا، اور وہ اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون فاقے سے مر رہا ہے، کون فاقے سے نہیں مر رہا۔ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات ہو رہے تھے تو ایک بیل کے برابر سری، اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں اپنے دامن میں چھپا کر اور لا کر بیت المال کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کون صاحب ہیں اور کہاں سے ملا ہے؟ تو کہنے لگے جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے اور کہاں سے ملا ہے وہ بھی جانتا ہے، لہذا یہ بیت المال کا حصہ اس کو وصول کر لیجیے۔ اب آپ دیکھیے یہ کیفیت قدیم زمانے میں بھی تھی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر خطاب فرماتے، 2 گھنٹے کا خطاب، اور خطاب فرمانے کے بعد ممبر سے اتر کے جاتے ہیں تو دہلی کی جامع مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں اس سیڑھیوں پر ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آتا ہے اور آگے کہتا ہے ملا جی کا بیان ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ملا جی کا بیان ختم ہو گیا۔ اس نے کہا میں بڑے دور کے گاؤں سے بھاگ کے آیا تھا ان کا بیان سننے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا تم ملا اسماعیل کا بیان سننے آئے تھے؟ تو اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ سیڑھی پہ بیٹھ کے وہ 2 گھنٹے کا بیان سنا دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت 2 گھنٹے کا بیان آپ نے کیا اور پھر ایک شخص کے لیے آپ نے پورا بیان دہرا دیا؟ کہنے لگے پہلے بھی ہم نے ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے، وہ اللہ۔ تو اگر ہمارے اندر یہ احساسات ہوں گے تو یقینی بات ہے پھر ہم ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال کریں گے، ہم اہل محلہ کے حقوق کا خیال کریں گے، ہم سب ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں گے۔ تو بتائیے کوئی تنظیم بنانے کی ضرورت پڑے گی؟
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا انجمن تحفظ حقوق انصار، انجمن تحفظ حقوق مہاجرین، ایسی کوئی انجمن بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ مجھے آخرت کے اندر جانا ہے اور آخرت کے بعد ایک زندگی ہے، وہ زندگی ابد الآباد کی ہے، اس کی کامیابی، اس کی کامرانی اصل ہے۔ تو اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو انصاری تھے وہ تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کا آدھا حصہ آپ کو دیتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا حصہ آپ کو دیتے ہیں، اپنی جائیداد کا آدھا حصہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جزاک اللہ، آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کی زمینوں میں محنت کر لیں گے اور اس کے اندر جو مال پیدا ہوگا، غلہ پیدا ہوگا، ہم آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ اب بتائیے، ایسا افلاس کا معاشرہ لیکن سکون سے وقت گزار رہا ہے، کوئی چور اچکا وجود میں نہیں آ رہا، کوئی بھتہ خور وجود میں نہیں آ رہا، کوئی پرچی والا وجود میں نہیں آ رہا کہ بھائی میرے اتنے بچے تو وہ کھا رہا ہے میں نہ کھاؤں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے وہی فارمولہ اپنانا پڑے گا جو مدینے کی بستی کے لیے اپنایا گیا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں اپنی آخرت کی فکر کتنی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے ای الاعمال خیر، کہ اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے افضل عمل بتا دیجئے تاکہ میں وہ عمل کر کے جنت میں آسانی سے چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جب یہ عمل بتایا تو ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی میں اس کی طاقت نہ ہو یا اس وقت جہاد نہ ہو رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے عمل افضل یہ ہے کہ تم اس زمانے میں باندیاں اور غلام ہوا کرتے تھے ان کو آزاد کروا دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا ای الرقاب افضل، کہ کون سا غلام سب سے زیادہ افضل ہے جس کو آزاد کر دیں ہم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل یہ ہے کہ تم قیمتی اور تندرست غلام کو آزاد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابھی تو ہمارے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نا امیدی نہیں تھی کہ میاں جاؤ جو مرضی آئے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو جو تمہارے معاشرے کے اندر اجڑ اور گنوار ہے، آپ لفظ پہ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ تعبیر فرمایا اجڑ اور گنوار، یعنی ایسا شخص جس کو کوئی ہنر ہی نہیں آتا، وہ معاشرے میں بوجھ بن رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم تربیت کر کے اس کو معاشرے کا اہم فرد بنا دو، یہ بہت بڑا کام۔ اب آپ بتائیے کہ ہم معاشرے میں تو اجڑ گنوار پیدا کرنے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں اور بورڈ کے پرچے بک رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر معاشرے کے اندر اتنی بری حالت ہو جائے تعلیم کی، اور اس معاشرے کی حالت جس معاشرے کے نبی کا آغاز وحی ہو رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا؟ انجینئر کیسے بنیں گے، ڈاکٹر کیسے بنیں گے، اور معاشرے کے اہم افراد کیسے بنیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے کی ضروریات کیا ہے، کیونکہ انہیں پڑھا ہی نہیں۔ بغیر پڑھے وہ ڈاکٹر بن گئے، بغیر پڑھے وہ انجینئر بن گئے، بغیر پڑھے وہ پروفیسر بن گئے، بغیر پڑھے LLB کی ڈگریاں مل گئیں۔ مجھے بتلائیے اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا جس معاشرے کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اگر تم اچھا قیمتی غلام آزاد نہیں کر سکتے تو تم پھر ایسا کرو کہ معاشرے کا جو گنوار فرد ہے، اجڑ فرد ہے، ناکارہ فرد ہے، جو معاشرے میں بوجھ بن سکتا ہے، معاشرے کے اندر ناہمواری کا سبب بن سکتا ہے، اس کی تعمیر کر دو تاکہ مسلم معاشرے کے اندر بے اعتدالیاں نہ ہو۔ جس کا نبی یہ فارمولہ دے رہا ہو اس کے امتی ایسا کر رہے ہوں تو کتنے خطرناک بات ہے۔ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
یعنی انویجلیٹر جو اس بات پر حاکم وقت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں کہ چیٹنگ نہ ہو، وہ باضابطہ طور پر پیسے لے کے چیٹنگ کروا رہے ہوں، تو مجھے بتلائیے کہ کیا یہ امانت والا معاشرہ ہے؟ کیا یہ قوم کی تعمیر صحیح نہج پہ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی انسان کانٹے بو کر اور گلے گلزار کی توقع کرے کہ کل میں باغ کے اندر پھول دیکھوں گا؟ یہ ممکن ہے؟ جب وہ ڈگریاں لے کے ایسے لوگ باہر نکلیں گے، ملازمتوں کو تلاش کریں گے اور ملازمتوں کی صورت نہیں ہوگی تو وہ کس راستے کو اختیار کریں گے؟ اور اگر ملازمتیں مل بھی گئیں تو ان کو کیا فکر ہوگی کہ معاشرے کے اندر کیا ضروریات ہیں؟ ہر مسائل کا حل ہم کو شریعت کی تفسیر میں تلاش کرنا چاہیے۔ اب آپ اس کے بعد جملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ عجیب غریب ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کسی ناکارہ فرد کو تعمیر کر سکیں، معاشرے کا اہم فرد بنا سکیں، تو کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدع الناس من الشر، کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر دو۔ دیکھیے جملہ دیکھیے، یعنی تمہارے اندر جو شر ہے اس شر سے تم دوسروں کو بچا لو، یہی بہت بڑا کام۔ اگر معاشرے کی تعمیر اس بنیاد پہ ہو گئی کہ ہم ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اب جہاد کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب شامل ہیں، چاہے اب یہ نہیں کہ اگر پہلے زمانے میں جہاد ہوتا تھا تلوار سے، لکڑیوں سے، تو اب بھی جہاد کا مطلب وہی ہے کہ تلوار اور لکڑی سے جہاد ہوگا۔ جہاد کی ساری صورتیں، چاہے وہ تہذیبی تمدن کی صورت میں یلغار ہو، چاہے وہ میڈیا کی یلغار ہو، چاہے وہ کلچر کی یلغار ہو، چاہے وہ تصنیف کی یلغار ہو، چاہے وہ فکری یلغار ہو، چاہے وہ نظریاتی یلغار ہو، ان تمام یلغاروں کا مقابلہ کرنا اس جذبے کے ساتھ کہ میرے امت محمدیہ کے معاشرے کو صحیح نہج پہ استوار کر دوں گا، یہ جہاد ہے، اپنے اندر پوری وسعت رکھتا ہے۔ اور اس کو کوئی سمیٹتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے تسلسل ہے، سوال کرنے والے نے کہا سب سے افضل عمل، تو کہا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ۔ تو انہوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا تم کافر ہو گئے، جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تم غلام آزاد کر دو، کیونکہ غلامی کے سلسلے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ مسلمان آزاد پیدا ہوا، اس کو آزاد رہنا چاہیے اسلامی احکامات کے تحت۔ تو اب آپ دیکھیے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول پہ ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد ہونے کا جو سب سے زیادہ تندرست اور قیمتی ہو؟ انہوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو انہوں نے کہا معاشرے کے اندر جو گنوار فرد ہے، ناکارہ فرد ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ناکارہ فرد ہے، اس فرد کی تعمیر کر دو۔ اب بتائیے اگر محلے میں ہر فرد ایک فرد کو تیار کرے تو معاشرے کے اندر کتنی راحت اور سکون کے سامان تیار ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر اس کی طاقت نہیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدع الناس من الشر، کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے بچا دو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی عمل نہیں ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے گھر بار میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ثواب نہیں۔ آپ دیکھیے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادھر سے جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی۔ جب ان کی پوری تحقیق حال کی گئی، جانچ پڑتال کی گئی، ایک صحابی 3 دن ان کے ساتھ رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ کون سی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر عشر مبشرہ میں شمار کر لیا ہے، جنتی قرار دے دیا ہے، تو تلاش کرنے میں معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی کے لیے دل میں برائی نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بھیا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے،
اگر ہر فرد کی تعمیر اس بات میں ہو گئی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ اس کو گھمائیے پورے معاشرے پر، روڈ پہ نکلیے یہ قانون ساتھ ہو، پارکنگ کیجئے یہ قانون ساتھ ہو، کاروبار کیجئے یہ قانون ساتھ ہو، مسجد میں آئیے یہ قانون ساتھ ہو، وضو کیجئے یہ قانون ساتھ ہو، پوری زندگی میں گھومتے چلے جائیے تو پرسکون معاشرہ وجود میں کب آئے گا؟ جب تدع الناس من الشر کا فارمولہ اپنا لیا جائے گا کہ میری ذات میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، وہ بیمار ہو گئے اور اسی مرض کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو رمضان مبارک میں بیمار تھے، ایسی تکلیف اٹھتی کہ بس لگتا کہ اب واپسی۔ تو آخری وقت کے اندر جب رمضان گزر گیا، عید گزر گئی اور 11ویں دن شوال کی 11ویں تاریخ کو انتقال ہوا ہے، تو اس سے پہلے وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ بیٹا بار بار میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ میری جو روح جانی ہے وہ رمضان مبارک میں رخصت ہو، دنیا سے بھی رمضان مبارک میں رخصت ہو، لیکن ساتھ ساتھ بار بار مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ میرے متعلقین، میرے جاننے والے تجہیز و تکفین میں مشغول ہوں گے اور رمضان میں وقت محدود ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوگی، تو میرے منہ سے یہ دعا نکل نہیں رہی۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں کرنا مشکل ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین ایسا کر گئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک قریب ہے، اس کی تیاری کے اندر یہ پیغام ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کے اندر جن جن اعمال کا ذکر ہے ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔